السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل بولڈ رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ڈیول اینڈ اینجل۔ بہت ہی رومانٹک انوسینٹ ہیروئن ہے، گینگسٹر بیس روڈ ہیرو ہے۔ لسنرز اپنی کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تمہیں اپنا بنانے کی ضد کے بعد چلتے ہیں ڈیول اور اینجل کا سفر کرنے۔ بہت ہی ایموشنل اور لو سٹوری بیس ناول ہے لسنرز۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 1 کی جانب۔ کڑکتی دھوپ اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے زیادہ تر سٹوڈنٹس سایہ دار جگہ ڈھونڈنے کے چکر میں یہاں سے وہاں پھر رہی تھیں۔ زیادہ تر سٹوڈنٹس کا فری پیریڈ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ لڑکیوں کا ٹولہ پھرتا نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں وہ دونوں بھی 11 بجتے ہی پیڈ آف ہونے کی وجہ سے کالج میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ دونوں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ یار آج تو بھوک سے برا حال ہے، صبح بھی ناشتہ نہیں کیا میں نے اپنی جلاد مامی کی وجہ سے۔ ذرا جو اس کو مجھ پر ترس آتا ہو، انہیں تو بس اپنے کام کی پڑی ہوتی ہے کہ چلو مفت کی نوکرانی ملی ہے تو فائدہ اٹھاؤ۔ فیروزہ پیٹ پر ہاتھ دھرتی منہ بسور کر بولی، بس رونے کی کسر رہ گئی تھی۔ دونوں کینٹین میں ایک ٹیبل کے گرد پڑی 2 خالی کرسیوں پر آ بیٹھی جو مشکل انہیں نظر آئی تھی۔ کینٹین میں اس قدر رش تھا کہ دونوں خالی کرسیوں پر آ بیٹھی جو مشکل ہی انہیں ملی تھی۔ کرسیوں پر بیٹھتے ہوئے، ایک تو مجھے تمہاری اس مامی پر بہت غصہ آتا ہے کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ منسا اپنی جان سے عزیز دوست کو دکھ سے دیکھتی دانت پیس کر بولی، کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو تمہیں اپنی بھابھی بنا کر لے آتی، پھر تمہیں بھی ان جلال لوگوں سے چھٹکارا مل جاتا۔ بیک وقت حسرت اور افسوس سے بولی فیروزہ۔ منسا کی بات سن کر اپنی بھوک کو بولتی شرمانے لگی۔ کیا منسا تم بھی نہ کچھ بولتی ہو؟ یونیفارم کے دوپٹے کو دانتوں میں دبائے بولی۔ اسے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بس منسا کی ہنسی نکل گئی۔ بس کر دو ڈرامے باز، تم تو یوں شرما رہی ہو جیسے سچ سچ میں میری بھابھی بننے جا رہی ہو۔ لہجہ شرارتی تھا۔ تم نہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح کبھی خوش نہ ہونے دینا، ویسے تو ایسا ہونے سے رہا۔ وہ افسردگی سے بولی، ایسا مت سوچو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا اور تم مایوس مت ہو۔ اب چھوڑو ان باتوں کو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، سوچوں سے نکلو۔ اس کا ہاتھ تھپتھپاتی اپنے اور اس کے لیے کچھ لانے کے لیے چلی گئی۔ فیروزہ کے والدین کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے والد کی چھوٹی سی دکان تھی جس پر ان کے بھائی قبضہ کر چکے تھے اور اسے اپنے پاس رکھنے کو بھی تیار نہ تھے۔ اس کے ماموں بہن کی محبت میں اسے چپ چاپ اپنے پاس لے آئے، جس کا آنا بھی انہیں دوبھر تھا۔ ان کی بھی 2 بیٹیاں رہ گئی تھیں۔ اپنی مامی کو اچھے سے جانتی تھی کہ ان 2 کماری بیٹیوں سے پہلے تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، جن کی عمر کسی امیر گھرانے کے خواہش میں نکلی تھی اور اونچے گھروں کے خواب دیکھ رہی تھی۔ کھانے کے آتے ہی وہ کھانے پر ٹوٹ پڑی کہ واپسی گھر جا کر بھی اسے سکون کا کھانا نصیب نہیں ہونے والا تھا۔ کچھ یاد آنے پر وہ کھانے سے ہاتھ روکتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ منسا تو پہلے پوچھنے بیٹھی، وہ چاٹ کھاتی بولی، ابھی تو لکھ رہی ہوں، دیکھ کب تک مکمل ہو۔ ویسے تجھے کیا پڑی ہے اردو ادب چھوڑ کر انگریزی کہانیاں لکھنے کی؟ یار ویسے ایک بات ہوتی ہے بہت اچھی اور دل کو چھو لینے والی، کچھ دیر کے لیے صحیح تیری ان کہانیوں کے کردار حقیقت میں محسوس ہوتے ہیں۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری کہانیوں کے ایسے کچھ کردار حقیقت میں بھی پائے جاتے ہیں، بس ان میں یہ ہماری امیجن کردہ فینٹسی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کو مزید بسوڑتے ہوئے بولی، اچھا ایسی بات ہے تو اللہ کرے تمہاری زندگی میں بھی ان جیسے ہی کوئی آئے۔ فیروزہ شرارت سے بولی۔ منسا سرخ پڑتی اسے گھورنے لگی۔ اب اتنا بھی حقیقت سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کو جب حقیقت کھلے تو ان کے خوابوں کے ٹوٹنے سے انسان ریزہ ریزہ ہو جائے، جس کی تکلیف پھر انسان کو تا عمر جڑ نہ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، نہ تو میں کہانی کا کوئی کردار ہوں اور حقیقت میں امیر کبیر گھرانے کی شہزادی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ فیروزہ جو بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی اور اس کی بات سن کر وہ ایک دم سے ہنسی، خود کو دیکھا ہے کسی شہزادی سے کم بھی نہیں ہو؟ ہاں بس ہر وقت عجیب ماسی بنی رہتی ہو، جب تم گھر کا کام بھی کرتی نہیں۔ مجھے دیکھو نا، ناہن تک گھس چکے ہیں۔ وہ اپنے ناہنوں کو دیکھ کر بولی۔ منسا اسے دیکھ کر رہ گئی اور اچھی ہنسی خوبصورت ہونے کے باوجود خود ترسی کا شکار تھی، اور یہ سب اس کی مامی کی ان بیٹیوں کی وجہ سے تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا فیروزہ، چلو اب بس،
بھی کرو، باتیں کے لیے بچا رکھو۔ اسے بازو سے پکڑتے کھینچتے ہوئے بولی تو وہ چپ چاپ چل پڑی۔ ہمیشہ کی طرح گھڑی پر 6 بجے نے کا الارم بجتے ہی وہ اپنے اوپر سے بلینکٹ ہٹاتا فریش ہو کر چل دیا، جبکہ کمرہ بھی گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باتھ روم سے باہر آتے اس نے کمرے کی لائٹ چلائیں تو بھی خاص کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ کمرے کا تھیم ہیڈ لائٹ کی وجہ سے روشن تھا اور اس کی پرچھائی کی طرح۔ بلیک ہی باتھ روب ٹاول اپنے کمر کے گرد لپیٹے وہ آئینے کے سامنے آیا اور پانی کی بوندیں ابھی تک اس کے سفید کثرتی بدن پر چمک رہی تھی، جو کسی بھی لڑکی کے اس سلب کرنے کے بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ اوڑھتے ہوئے عقاب کا نشان جو کہ گردن کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان اس کے ورزشی جسم کو اس کو اور بھی پرکشش بنا رہا تھا، بالکل کسی یونانی دیوتا کی طرح۔ اور یہ سب برینڈ یو سے وراثت میں ملی تھی کسی ماڈل تھا۔ 15 منٹ سے تیار ہوتا وہ اپنے اس لگژری کمرے سے نکلا تو فل بلیک 3 پیس سوٹ میں تھا اور ہاتھ میں قیمتی گھڑی باندھے وہ اپنے بلیکش بڑی بڑی آنکھوں پر سیاہی گلز سپاٹ انداز میں اپنے ویل سے باہر نکلا۔ اس کے سیکرٹری نے فوراً لگژری گاڑی آگے بڑھائی اور آفس کی جانب رواں تھا۔ سر، آج ہماری اسکاٹ ڈیوس کے ساتھ میٹنگ ہے 3 بجے، جس کے لیے وہ شکاگو سے آ رہے ہیں، خاص کر اس میٹنگ کے لیے۔ اور مس رضا خان بریولی سے شام 5 بجے ہیں، اور پھر مس ڈیزی کے ہاں جانا ہے اور ان کے نئے ہوٹل کی اوپننگ سیریمنی ہے۔ اس کے بعد شام کے 9 بجے مسٹر بختیار نے آپ کے لیے ڈنر ارینج کیا ہے مس ایمل کے ساتھ۔ ایک ہی سانس میں اس کے سیکرٹری مائلر نے آج کی اپ ڈیٹس اس کو دیں اور سانس روک کے اس کے جواب کا منتظر تھا، جو کہ اپنے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے آئی پیڈ پر کچھ دیکھنے میں مگن تھا۔ ہم آج کی میٹنگز کے علاوہ سب کینسل کر دو، بھاری روبدار آواز میں بغیر سر اٹھائے بولا تو مائلر سمجھ گیا کہ شارٹ ڈنر ہے۔ ڈیٹ کی طرف تھا۔ وہ مسز بختیار سے متوقع ہونے والی بے عزتی کا سوچ کر دل محسوس کر رہ گیا۔ گاڑی ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے رکی تو وہ بغیر کسی طرف متوجہ ہوئے اپنے آفس کی جانب چل دیا، اور مائلر اپنے کیبن میں کہ اس کا یہیں تک کا کام تھا، کیونکہ اس سے آگے اس کے پرسنل سیکرٹری ہینڈ آئس کا تھا۔ بھاری بھرکم کثرتی جسامت کا مالک آئس، جو دیکھنے میں ہی ریسلر لگتا تھا، اس کے ماتھے پر گہرے کٹ کا نشان خوفناک تاثر دیتا تھا، جس سے ہر کوئی ڈرتا تھا، لیکن دیکھنے میں وہ بھی اپنے باس کے برابر نہ صحیح لیکن کم بھی نہ تھا۔ لیکن اس کی خطرناک شخصیت کی وجہ سے کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں آتا تھا، اور وہ بھی خود کسی سے فری نہیں ہوتا تھا، اور اس کا کام بس اپنے باس تک ہی تھا۔ اس کا آفس بھی اس کے لگژری روم کی طرح فل بلیک تھیم تھا۔ ہر چیز اپنے قدر آپ واضح کر رہی تھی۔ فرسٹ فلور پر صرف اسی کا ہی آفس تھا۔ اپنا کوٹ اتارتے، شرٹ کے بازو کونی تک فولڈ کرتے وہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی آئس کی طرف متوجہ ہوا۔ ورچوئل انڈسٹری کا آنر ہاتھ نہیں آ رہا، اور نہ ہی ہماری ڈیمانڈ کے مطابق کام ہوا ہے۔ میں آپ کی وارننگ دے چکا ہوں، لیکن وہ بدلے میں اپنی بیٹی کو شرینا کو آپ کے پاس ایک رات کے لیے بھیجنے کو تیار، بھرپائی کے طور پر۔ تو مطلب اب وہ عزت دار شہری اپنی بیٹی کو تو وائف بنا کر ایک رات کے لیے میرے پاس بھیجنا چاہ رہا ہے۔ انٹرسٹنگ از نائٹ اٹس آئس۔ سیاہ آنکھوں میں الگ سی شیطانی چمک ابھری، اور اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو بنا کر ہونٹوں پر رکھے وہ ایک ابرو اچکائے تنزیہ بولا، بس کرنا کیا ہے معلوم کرو۔ وہ عزت دار شہری اس وقت کیا ہے، میں خود مل کر ہی یہ ڈیل سیٹ کرنا چاہوں گا۔ کتنے دن اور راتیں اس نقصان کی بھرپائی کر سکیں گے؟ آنکھوں میں سرد پن لیے آئس سے بولا، اور جبڑے البتہ چٹے ہوئے تھے اور جیسے وہ کسی کا چھوڑ رہے تھے۔ اماں، میں رفت باجی کی شادی پر ساڑی پہنوں گی۔ وہ موبائل پر ایک خوبصورت ساڑی دیکھتی حسرت سے بولی، شرم نہیں آتی تجھے یہ بات کرتے ہوئے؟ نہیں، بتا مجھے کیا سوچ کر تو نے یہ بات کی؟ ہاں، بڑے بھرے پڑے خاندان میں شادی ہے اور تجھے سب کے سامنے یہ بےہودہ سوٹ پہننا ہے۔ سوٹ نہیں، ساڑی اماں، وہ دل محسوس کر منمنائی۔ ہاں، وہی ناز بیگم جو سین میں رکھی چارپائی پر بیٹھی رات کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ وہ آگے ہی اپنی نند کے اس بیٹے کے امیر سسرال کی شان کی جانے والی بڑھا چڑھا کر تعریف پر تپتی ہوئی تھی، اور اس پر مزید جلدی کا کام منسا کی بات نے کر دیا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ منسا، کیا ہوا جو تمہاری پھپھو کی بیٹیاں اب ایسے کپڑے پہننے لگیں؟ پھر لوگوں میں موضوع گفتگو بھی تو بنتی ہیں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی کہ میری بیٹی بھی بنے۔ ہاں، کل تو تمہاری شادی کروں گی تو سسرالوں میں ضرور یہ شوق پورا کرنا، لیکن یہاں اپنی بات کہہ کر وہ پھر سے سبزی بنانے میں جھک گئی۔
گہرا سانس بھر کر رہ گئی، یہ تو ہمیشہ صحیح ہوتا آیا ہے کہ اس کی بہت سی خواہش ہے تو یوں ہی کہ لوگ کہیں گے کہ وجہ سے دب جاتی تھی۔ اگر سسرال والے بھی یہی کہہ کر میری خواہش رد کر دیں اماں کہ اپنے گھر یہ شوق پورے کر دی، تو وہ دل میں خود سے بول سکی، لیکن اماں کے سامنے دوبارہ بات کر کے پھر سے وہی لمانی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی جس کا کوئی حاضر خواہ جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ اس ساڑی پر آخری حسرت بڑی نظر ڈالتی موبائل بند کیا اپنے کمرے میں آئی اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے بقیہ کہانی لکھنے لگی کہ یہی واحد کام کر سکتی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے رکی، وہ گارڈز کے نرخے میں غرور سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا اور وہاں کے سرونٹ اتر دے کر بوکھلا کر صغیر صاحب کے پاس بھاگے تھے۔ حال میں بڑے سے صوفے پر کسی بادشاہ کی طرح پھیل کر بیٹھتا پر وہیں سگریٹ نکالتا سلگا کر پینے لگا۔ آئس اس کے دائیں جانب قریبی ہاتھ پر پشت باندھے بے تاثر چہرہ لیے کھڑے تھا۔ کچھ دیر کے بعد بوکھلائے ہوئے صغیر صاحب اس کے پاس بھاگے آئے تو دوسری طرف مسز صغیر اپنی بیٹی کو تیار کرنے بھاگی۔ وہ کسی بھی حال میں اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، چاہے کوئی بھی راستہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑتا۔ اتنے بڑے بزنس ٹائکون کو ہاتھوں سے کیسے جانے دیتی؟ ارے سر آپ یہاں مجھے کہہ دیا ہوا میں بھاگا آتا آپ کے پاس، آپ کیوں اتنی تکلیف کی؟ صغیر صاحب کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کے پیروں میں پڑ جائے۔ اگر ان 3 کروڑ کی بات نہ ہوتی تو وہ اور بات تھی۔ وہ اسپاٹ چہرے لیا تنزیہ انداز میں ابرو اچکائے گیا اور گڑبڑا گئے۔ مدعے پہ میرا مطلب آپ سب کے سب مطلب سے واقف ہو۔ میں صغیر صاحب سر تاثر لیے بھاری روبدار لب و لہجے تھا۔ آپ نے اس لوئس کی بھرپائی کی بات کی تھی، بس وہی طے کرنے آیا ہوں۔ لوئس میرا ہوا تو یہ طے ہوا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے کیا میں نے؟ آنکھیں خطرناک حد تک سرد پن لیے ہوئے تھے۔ جی سر آپ تو حکم کریں، جیسا آپ کہیں گے ہو، آپ کے حکم کا غلام ہو۔ وہ پھر کوشش کر رہے تھے اسے آرام کرنے کی۔ ہائے ٹائیگر کیسے ہو؟ اچانک عقب سے آنے والی نسوانی آواز پر بھی اس نے موڑ کر مخاطب کرنے والی کو نہیں دیکھا تو شیرناد ہمیشہ دھیمی چال چلتی ہوئی سیڑھیوں سے اترتی اس کے قریب آئی، جو اس وقت ٹائٹ جینز اور گہرے گلے جو اس کے جسم کے نشیب و فراز کو چونکا رہے تھے، شارٹ ٹاپ کے کندھے پر لٹکائے ہوئے دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی، اور اس کے آتے ہی صغیر صاحب کو کچھ حوصلہ ہوا اور اسے دیکھ کر وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا حسین مرد پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے گلے لگ جائے۔ ٹائیگر نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی، وہ تو گڑ کر رہ گئی۔ وہ مزید آگے آتی کہ آئس کی ایک خطرناک گھوڑی اس کے لیے کافی تھی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ تو صغیر صاحب کا کیا کہا تھا آپ نے میرے سیکرٹری سے؟ ذرا دوبارہ کہے گا؟ سگریٹ کا دوبارہ کش لیتے ہوئے وہ چھوٹتے ہوئے اس کی پیشانی غرق آلود ہوئی کہ آپ اپنی بیٹی کو ایک رات کے لیے میرے بستر کی زینت بنانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹتا وہ بولا۔ شرینہ یہ سن کر بھی بے شرمی سے ان کو دیکھے گئی۔ آخر اس کے دل کی جو بات تھی کہہ دی۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم عزت دار لوگ ہو؟ تو اب اپنی بیٹی کو طوائف بنا کر ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج کر کیوں بغیرت بن رہے ہو؟ تم نے کیا سمجھ کر یہ آفر مجھے دی کہ مغربی ملک سے تعلق ضرور رکھتا ہوں تو یہ سب تو امیر میرے لیے کوئی معمول کی طرح ہوگا؟ تم لوگوں کے انہی دوگلے پن کی وجہ سے ہی مجھے عورت زار سے سخت نفرت ہے۔ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ شرینہ کو وہ اس روح میں پہلے بھی زیادہ ہینڈسم لگا۔ 3 دن کے اندر اگر مجھے پیسے نہیں ملے تو اپنے لیے دوسری چھت کا انتظام کرانا۔ ویسے بھی یہ بنگلہ اس قابل تو ہے کہ میرے نقصان کی بھرپائی کر سکے۔ اتنا بولنا تھا کہ اس نے سامنے کی ٹیبل پر جس انواع قسم کے کھانے رکھے گئے تھے ایک ٹانگ کی ٹھوکر سے الٹا دی اور وہاں سے آتشہ فشاں بن کر نکل گیا۔ گارڈز بھاگ کر اس کے پیچھے نکلے۔ مسز صغیر اور شرینہ چیخ پڑی اور اس افتاد پر جب کہ صغیر صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مزے ہیں ان امیروں کے بھی، جب دل کیا گاڑی نکالی اور نکل پڑے لانگ ڈرائیو پر۔ اور ایک ہم ہیں کہ لوگ گھر کالج آنے جانے کے لیے بھی دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ پاس سے گزرتی کاروں کو دیکھ کر فیروزہ حسرت سے بولی، اللہ کا شکر کرو جس حال میں ہیں بہت بہتر ہیں، اتنی ناشکری بھی نہیں کرتے۔ آج ہی تو رکشہ ڈرائیور نہیں آیا اور میڈم کے دکھ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ منسا تاثر سیف سار ہلا کر بولی، آج وہ دونوں پیدل گھر جا رہی تھی رکشہ خراب ہونے کی وجہ سے، اور فیروزہ اتنی کڑکتی دھوپ میں غصے بھری پڑی تھی، یک لگ تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکی۔ اوئے منسا سن چل آج پیزا کھاتے ہیں، کافی مہینے ہو گئے ہیں کھائے ہوئے، میرا بڑا من کر رہا ہے۔
توبہ کرو، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے اور مجھے آج جاتے ہوئے تمہارے پاس سے وہ انگلش ناول بھی لینا ہے۔ کب سے قبضہ جما کر بیٹھی، اسے کھینچ کر گھسیٹتی غصے میں بولی، نام بھی نہ لینا، اس کا بہت دلچسپ موڑ پر چھوڑا ہے، آ کر نہ پوچھ کیا سین تھا، اور پھر جسے میں فارغ بیٹھی اچھی نہیں لگتی، منہ کے زاویے بگاڑتی بولی، اور جب تک میں مکمل نہیں پڑھ لیتی تم بھی نہ لینا، اور ایک تو ویسے بھی اتنی مشکل سے ملتا ہے۔ فوراً اس کا ہاتھ چھوڑتی 2 قدم دور جا کر ہبکی سے بولی، لو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں نے کہا تھا پہلے مجھے پڑھ لینے دو، ابھی نیو ایڈیشن آیا ہے، بعد میں بے شک ساری عمر پڑھتی رہنا، قصور بھی اپنا۔ اور میڈم ناراض ہو کر خود ہی دیکھ رہی تھی، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ فیروزہ اس کی رونی صورت دیکھتی ہی ہنس پڑی، اچھا چل ایک شرط پر دوں گی، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بنے ریسٹورنٹ کے سامنے آئی، جہاں کے کسٹمر کے لباس، ان کے رکھ رکھاؤ اور سٹیٹس شو ہو رہا تھا۔ فیروزہ دیکھ، میری بات سن، چل یہاں سے چلتے ہیں، یہ تو پاگل ہے، اگر کچھ نہیں ہوتا تو چل، اب اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ ایک پیزا نہیں کھا سکتے، میرے پاس ہیں، ماموں نے دیے تھے، مامی سے چھپا کر، اگر ہم کم ہو گئے تو نہ ہے نا، دونوں کے پیسے ملا کر اس مہنگے ہوٹل کا چھوٹا پیزا تو افورڈ کر ہی سکتے ہیں۔ وہ ایک آنکھ بھی کرتے ہوئے شرارت سے بولی، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، بدتمیز انسان ہاں ہوں میں، اب چل، اب چپ چاپ سڑی ہوئی روح کہیں کی، اس لیے ایک خالی ٹیبل کے گرد آ بیٹھی۔ ایک ویٹر فوراً ان کے قریب آیا، جو ان کے اندر آتے ہی کافی دیر سے ان کو تکتے جا رہا تھا۔ دونوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، جو یونیفارم میں بھولی والی لگ رہی تھی۔ انہوں نے پیزے کا آرڈر دیا تو ان کا آرڈر لینے چل پڑا۔ فیروزہ میری پیاری بہن دیکھ، میں تیری بات تو مان لی، اب میری مان، وہ کتاب دے دے پلیز فیروزہ، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ نہیں ہے، ارے ابھی نہیں کہا مانی، یہ تو کیا کر رہی ہے، یہ میرا سٹائل ہے، لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ ہم کوئی گئے گزرے تو نہیں ہیں، اچھا امپریشن پڑنا چاہیے نا۔ 1500 کا 15 پیزا آرڈر کر کے تمہیں یہ شوخیاں ہضم نہیں ہوئی، اس لیے چپ چاپ اپنی اوقات میں آ جا۔ فیروزہ منہ کھولے اپنی بےعزتی پر ہکا بکا رہ گئی۔ السلام